نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 32 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تجھ پر، حتی نری اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو اپنے سامنے۔ فأخذتکم الصاعقۃ، پس پکڑ لیا تم کو بجلی نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم، پھر زندہ کیا ہم نے تم کو، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، کب کہا تھا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا، آؤ چلتے ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، تم آپس میں ان لوگوں کا انتخاب کرو جو تمہارے ہاں بنی اسرائیل میں بڑے عابد ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں 70 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا، 70 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا، جیسے کہ علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر میں لکھا ہے، وحاصل ذلك انه بعد قبول توبتهم اوحى اللہ تعالی الى موسیٰ علیہ السلام، کہ توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ کہ اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کریں، ان لوگوں کا انتخاب کریں، لم یعبدوا العجل، جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت نہ کی ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو حکم دیا، پاک کپڑے پہن کر، پاک بدن کے ساتھ، پاک بدن کے ساتھ پاک کپڑے پہن کر آؤ میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے جبل طور کی طرف۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ اللہ کے سامنے ان لوگوں کا عذر بیان کریں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور استغفار کریں۔ چنانچہ جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے اللہ کی کلام کو سنا، اور اللہ نے کہا، قال لهم انی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کی کلام کو سنا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، فاعبدونی ولا تعبدوا غیری، دیکھنا میری عبادت کرنا، میرے غیر کی عبادت نہ کرنا۔ جب اللہ کی کلام کو ان 70 لوگوں نے سنا تو ایسے شیطان تھے، کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ لن نؤمن لک، اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنے اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ نبی کی بات پہ بھی یقین نہیں کیا، نبی کی بات پہ بھی یقین نہیں کیا۔
آج اس امت محمدیہ میں بھی ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے، نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جہرۃ کا مطلب علماء مفسرین نے ایک یہ کیا ہے کہ ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان، ہمارے درمیان اللہ کے درمیان کوئی بھی پردہ نہ ہو، ہم اپنے اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ بتاتا جاؤں، اللہ رب العالمین کو ان آنکھوں سے دیکھنا جسم کی صورت میں سامنے کبھی بھی ممکن نہیں ہے، کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا جنتیوں کو، وہ بھی نور کی شکل میں ہوگا، جسم کی شکل میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ تو یہ ایسے بد نصیب تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا لن نؤمن لک، اے موسیٰ ہم تیری بات پہ یقین نہیں کرتے، حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں، یہاں تک کہ ہم اپنے اللہ کو سامنے سے دیکھ لیں۔ غالباً علامہ آلوسی رحمہم اللہ تعالی نے تفسیر روح المعانی میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں الجہرۃ من صفات الرؤیا، اس سے معلوم ہوا یہ جہر، یہ من صفات الرؤیا، یہ رؤیت کی صفات میں سے ہے، رؤیت کی صفات میں سے ہے، سننے کی صفات میں سے نہیں ہے اور دیکھنے کی۔ تو یہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے الجہرۃ من صفات الرؤیا، یہ دیکھنے کی صفات میں سے ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے ایسا کیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو بجلی نے۔ تفسیر مدارک میں لکھا ہے ایک دن اور ایک رات تک یہ مرے رہے، ایک دن ایک رات تک یہ مرے رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے درخواست کی اے اللہ ان کو تو زندہ کر دے، یہ نہ ہو کہ ان کو بھی تو نے مار دیا تو میں جب نیچے جاؤں گا تو بنی اسرائیل والے مجھے یہ کہیں گے کہ تو ہمارے معزز لوگوں کو لے کے چلا گیا، معزز لوگوں کو لے کے چلا گیا اور ان کو بھی اوپر مار کے آ گیا، اے اللہ تو ان کو زندہ کر دے۔ تو اللہ نے اپنی نبی کی دعا کو قبول کیا، پھر فرمایا ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، من بعد موتہ، تمہارے مرنے کے بعد۔ یہ بتاتا جاؤں تمام مفسرین نے، یہاں تک کہ علامہ آلوسی رحمہم اللہ تعالی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے والموت ہنا ظاہر فی مفارقت الروح الجسد، کہتے ہیں یہ غشی کی صورت نہیں تھی، حقیقتاً اس جسم سے روح نکل گئی تھی ان کی۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جب ان کی روح نکل گئی، اللہ نے ان پہ موت دے دی، دوبارہ زندہ کرنے میں حکمت کیا تھی؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو اس لیے دوبارہ زندہ کیا تاکہ یہ اپنی مدت کو، اپنے رزق کو پورا کر لیں۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں وَلَوْ مَاتُوا بِآجَالِهِمْ، اگر اپنی وقت مقرر تک ان کی موت آ جاتی تو پھر ان کو لم یبعثوا الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کو نہ اٹھایا جاتا۔ ان کو جو دوبارہ زندہ کیا گیا کیونکہ ابھی ان کا رزق باقی تھا، ان کی مدت باقی تھی، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر بنی اسرائیل پر جو 8واں انعام کیا تھا اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ مقصد تھا
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے لیے۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس سے معلوم ہوا موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے۔ کوئی دنیا کے انسان نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی دے سکتا ہے، نہ کوئی غوث دے سکتا ہے، نہ کوئی ابدال دے سکتا ہے۔ زندگی موت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس زندگی کی قدر کرو، اس زندگی کی قدر کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔